جن کے خلاف کرپشن کے چارجز اور CBI کی انکوائری اس وقت چل رہی ہے. بتائیے کتنے سارے لوگ ہیں. اس سے کیا کر رہے ہیں چیف سیکرٹری صاحب؟ واٹ از اٹ ہے کمشنر سیکرٹری ہے جو سارا کام کاج چلاتے ہیں. اگر ان کے خلاف خود کرپشن کے چارجز اور CBI کی انکوائری چل رہی ہے تو یہ چیف سیکرٹری کس چیز کے ہیں کہ انہی افسروں کے اوپر چیف سیکرٹری بنے ہوئے ہیں. یا اینی تھنگ ایلس؟ Frustration, they are totally frustrated with India alliance and they know in their heart of hearts کہ جو ان کا جو whatever tactics they have played, جو بھی کرتے تھے ہندو مسلم لڑائی کے لڑتے تھے وہ فیل ہو گئی ہے. And just imagine for a second, ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیجئے اگر اس پوسٹر پہ کسی BJP کے سپریم لیڈر کی فوٹو ہوتی تو ابھی تک وہ بندہ جیل میں ڈال دیا ہوتا بنا ضمانت کے. کوئی کیس میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں, اس کو جیل میں ڈال دیا ہوتا. تو یہی لوگ سناتن دھرم کی قسمیں کھاتے. یہ جانتے ہیں سناتن دھرم کیا ہے؟ سناتن دھرم یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کو راون بتاؤ. ارے یہ تو سناتن دھرم سے بہت دور ہے. یہ تو بڑے ہی برشٹ لوگ ہیں, انہوں نے تو بیڑا گرک کر رکھا ہے. سناتن دھرم کہتے ہیں واسودیوا کٹمبکم. یہ کس کو مانتے ہیں؟ یہ کس کو مانتے ہیں؟ فیملی. ہاں ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فیملی مانتے ہو, پوری دنیا میں جاتے ہیں وہاں مسجدوں میں سلام کرتے ہیں, وہاں مسلمان لیڈروں کے گلے مل جاتے ہیں, پر یہاں اس ملک میں تو مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کا سناتن دھرم بولتے ہیں سچ بولو. یہ سچ بولتے ہیں کیا؟ وہ اہنسا کا پارٹ پڑھاتا ہے. یہ اہنسا میں یقین رکھتے ہیں کیا؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکوں کو, غریب بچوں کو جن کو نوکری نہیں دے پاتے ان کو جا کے بولتے ہیں جے شری رام بول کے مسلمانوں کو لنچ کرو. اور جے شری نام کے پاون نام کو بھی یہ کسی طرح استعمال کرتے ہیں. تو کیا ہے یہ لوگ؟ کچھ شرم آنی چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہے اس وقت پورے ملک میں گوڈسے کی ایڈیالوجی سوچ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے, آپ اسی کو راون بتاتے ہو. ارے آپ نے تو گوڈسے کی فوج پیدا کر دی. یہاں تو ایک گاندھی بننے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے تو گوڈسے کی فوج پیدا کر دی ہے پورے ملک میں. گاندھی تو پیدا کر نہیں سکے ہم 70-75 سال میں, پر انہوں نے 10 سال میں اتنے گوڈ سے پیدا کیے کہ اب سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے. بند کر دیا ہے ان کی جو مائیگرنٹس کافی کوئی 2000 کے قریب, جو ان کا راشن ان کا جو فائنانشیل ہیلپ ہے بند کر دیا ہے. ایک طرف سے سرکار نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اربن باڈیز کے, پنچایت کے, کیونکہ سیکورٹی سینیریو ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف سے جو لوگ کشمیر سے مائیگرنٹ ہو کے جموں میں رہتے ہیں یا کشمیر کے اندر ہوٹلوں میں رہتے ہیں, وہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے, باہر نہیں آ سکتے, ان کا اس طرح سے مائیگرنٹ فنڈ بند کرنا, فائنانس بند کرنا, راشن بند کرنا پچھلے 2 مہینے سے, مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں سے کسی کو کل کو مارا گیا تو وہ خون جو ہے اس سرکار کے سر پہ ہوگا. شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہیڈ ہے اس وقت چیف سیکرٹری صاحب, وہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹ جو لوگ ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ. اور اگر ایسی ہے تو وہ بتائیں نا کس نے کیا ہے, کیونکہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹ تو اس میں آفیسر انوالو ہوتے ہیں. یہ تو سارا ED, CBI, NIA سب ان کے پاس ہے. اس کی انکوائری کر کے جو اس پہ ریسپانسبل ہوں گے ان کے خلاف ایکشن ہو. پر پہلے چیف سیکرٹری صاحب یہ جواب دیں کہ جو ابھی تک ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ان کے ٹینیور میں, چاہے وہ SI ہو, چاہے JE ہو, چاہے وہ جل شکتی میں ہو, چاہے وہ فائنانس میں ہو, جس میں کئی جگہوں پہ ایپٹیک جیسی بلیک لسٹڈ کمپنی کو انہوں نے انگیج کر کے ان نوجوانوں کا بیڑا گرک کر دیا. سب عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں ابھی تک. وہ اسکیم کس کے ٹائم میں ہوا ہے؟ جل شکتی میں جو خود آفیسر ہے اشوک پرمار, جس نے یہ الزام لگایا کہ 13,000 کروڑ کا گھپلہ کیا ہے اس سرکار نے, اس کے بارے میں چیف سیکرٹری بات کریں. جو آپ کا آیوشمان بھو ہے اسکیم ہے جس میں 800 کروڑ روپے کا گھپلہ ہوا ہے, اس کے بارے میں چیف سیکرٹری بات کریں. ہائیڈل پروجیکٹ جس میں کہتے تھے کہ اس میں لین دین 100 کروڑ کا ہوا ہے, وہ تو وہی لوگ کام کر رہے ہیں. اوپر سے لے کے تک نیچے تک یہ سرکار جو چل رہی ہے وہ کرپشن میں لت پت ہے. اور سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے اس وقت یہاں کے بے روزگار نوجوانوں پہ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی جو ریکروٹمنٹ جس کے لیے وہ اتنی دن رات محنت کرتے ہیں اس میں گھپلے ہوتے ہیں اور عدالت میں جا کے سارا سلسلہ بیٹھ جاتا ہے. وہ اوور ایج ہو جاتے ہیں,
फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ड्रग खाते हैं। तो मुझे तो लगता है यू शुड बी अशेम्ड टू से सच है। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहां पर उसमें घपले करते हैं, वहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोजगार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं मिली। बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया। कहाँ से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा? ये ओला और उबर तो ठीक है, मगर यहाँ के लोगों का सोचिए वो क्या करेंगे जिनके पास गाड़ियां हैं। इन्होंने तो सिरे से ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। और 2.5 लाख है तो बता दे कौन है वो मुलाजिम? उन्हीं के जरिए ये इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं ना, उन्हीं मुलाजिमों के जरिए जो 2.5 लाख है। टोटल तो 3 लाख से 4 लाख मुलाजिम है, उसमें 2.5 लाख माइनस कर लीजिए। तो ये सारा सिस्टम तो उन्हीं मुलाजिमों से चलता है जिनको ये बैकडोर एंट्री की बात करते हैं। ये इज अ लूज टंग, यू शुड नॉट मेक सच लूज टॉक।